خوش آمدید۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگ آیت کے تعلق سے ان خاص طور سے کائنات کی نشانیوں کو دیکھ رہے تھے، جس میں اوپر آپ کو رنگدار پھل نظر آ رہے ہیں، پہاڑوں کی رنگتیں دکھ رہی ہیں اور جانوروں کی رنگتیں دکھ رہی ہیں۔ اور ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے قرآن میں کہ علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس علم ہے وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ بیسیکلی یہ معرفت الہی کی بات ہے کہ علم رکھیں گے تو اللہ کو پہچان سکیں گے، کیونکہ اس کی کائنات کے ذریعے ہم پہچان رہے ہیں۔ ہم لوگ تخلیق کی مدد سے خالق کو پہچان رہے ہیں، اور یہی قرآن کا ایمفیسس ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53، عنقریب ہم ان کو اپنی آیات دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پہ یہ بات کھل جائے کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اور یہاں جو سنورہم یہ بہت اہم لفظ ہے، ہم عنقریب دکھائیں گے۔ اسے اس رخ سے سوچئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کائناتی آیات کے کھلنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ عنقریب دکھائیں گے جب تک کہ لوگ ہر دور میں لوگ ان آیات کو دیکھ کے حقانیت قرآن کی اور اللہ کی سمجھیں گے اور اللہ کے بندگی سے جڑیں گے۔ عین قیامت کے وقت یہ آیت اسی طرح پڑھی جا رہی ہوگی، ہم عنقریب دکھائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا، کائنات کی آیات کے کھلنے کا، ڈسکوری، اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائے تو میری رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی گہرائی اور گہرائی ہے اس کائنات کی آیات کے اندر، اور ان کو کھولنے کا مقصد بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ حقانیت کو پہچان لو، تم حق کو پہچان لو۔ تو جہاں کائنات کی آیات کی اتنی اہمیت دے دی گئی ہو، وہاں ان کو علم سے احاطہ کرنے کو ہم اگر متروک سمجھ لیں، الگ کر دیں، تو آپ یہ سمجھیے کتنی بڑی جسارت اور غلطی ہو رہی ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قدرتی عمل کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وضاحت ایک بہت خوبصورتی سے آئی ہے اس آیت کے اندر، کہ قیامت کا منظر ہے کہ جس دن ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور پچھلی کلاس میں تکذیب کا ہم نے کذب ان کے کیا مفہوم ہے سمجھا ہے۔ پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا، افکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما، ان کا علمی احاطہ کیے بغیر ماذا کنتم تعملون، اگر تم یہ نہیں کر رہے تو کر کیا رہے تھے؟ آپ اندازہ لگائیے، دنیا میں ہمیں تسخیر کائنات اور آیات کے علمی احاطے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما ماذا کنتم تعملون، یہ ماذا کنتم تعملون بڑا اہم بات ہے۔ تم کر کیا رہے تھے؟ واٹ واز اٹ یو ڈیڈ، تم نے کیا کیا؟ ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، بس وہ بول نہ سکیں گے۔ ظلم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی تھیں، اب جوڑیے اس کو شروع کی سلائڈ سے کہ آنکھ، ناک، کان، یہ جو صلاحیت دی گئی ہیں جن کا عملی شکر ہوگا جب اس سے کائنات کو ہم سمجھیں گے، اس آیت کو، اس سلائڈ سے جوڑیے۔ تو جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے تو نہ صرف یہ کہ وہ شکر نہیں ہوتا بلکہ وہ ظلم کہلاتا ہے۔ عربی میں قوم لوط کو ظالم اسی لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے تھے۔ تو جو چیز اللہ نے دی ہے اس کا غلط استعمال ظلم بھی ہے، ناشکری بھی ہے، لہٰذا کفر بھی ہے۔ اسی لیے اتنی خوبصورت آیت ہے چھوٹی سی، واشکروا لی ولا تکفرون، بہت ہی گہرائی اور گہرائی ہے اس آیت کے اندر۔ واشکروا لی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، یعنی جو شکر میں نہیں ہوتا وہ کفر میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم کے راستے سے کفر پہ پہنچا ہے۔ قرآن میں دلیل ہے، جواز ہے۔ کیوں کفر میں گئے؟ ظلم کے ذریعے، کیونکہ تم نے نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اسی لیے قرآن کئی جگہ کہتا ہے کہ تم نے میری آیت کے ساتھ ظلم کیا، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ آیات کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے، جس ہدایت کے لیے آئی تھیں، اس کو ہدایت نہیں حاصل کری، ان کی قرأت سیکھی، ان کی تجوید سیکھی، ان کی کتابت سیکھی۔ ان سب چیزوں میں کوئی غلطی یا خرابی یا کمی نہیں ہے، لیکن وہاں تک بات رکنی نہیں چاہیے تاکہ ہم ظلم کی کیفیت میں نہ آئیں۔ میں آیت کو سمجھتا بھی ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، اللہ کی بندگی میں بھی ہوں، اور محبت میں اس قرآن کی آیت کو بہت اچھی طرح پڑھتا بھی ہوں۔ وہ قرأت اور ہوتی ہے دل سے جب نکلتی ہے۔ میں بہترین تجوید سے ادائیگی بھی کرتا ہوں، میں بہترین لکھتا بھی ہوں، کیونکہ میرا عشق ہے اس قرآن سے، میں لکھتا بھی بہت اچھا ہوں۔
میں نے عشق کو ایک درجے اور پہنچا دیا کہ عمل بھی کرتا ہوں لیکن خوبصورت لکھنا بھی چاہتا ہوں۔ یہ کام شاید ان وراقوں نے کیا ہے جو ہاتھ سے قرآن لکھا کرتے تھے۔ تاریخ میں جو ذکر ملتا ہے، جس زمانے میں چھاپے خانے نہیں تھے اور قرآن ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، جس میں بہت سے بادشاہ بھی گزرے ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آخری مہر ہے علم، سائنس اور قرآن کے تعلق سے، کیونکہ یہاں واضح طور سے کہا جا رہا ہے کہ علمی احاطہ کرنا آیات کا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، علمی احاطہ کائنات کی آیات کا بھی ہوگا اور قرآنی آیات کا بھی ہوگا، یعنی جو پچھلی کلاس میں بات ہو رہی تھی کہ قرآن فہمی کے لیے علمی تناظر میں قرآن کو سمجھنا یہ عین مطلوب ہے، حکم ہے اللہ کا۔ جب علمی احاطے کی بات ہوتی ہے، جب تم بھی آیاتی کی بات ہے تو بھی آیاتی میں اللہ تعالیٰ نے بھی آیات کائنات نہیں لکھا، نہ آیات قرآن لکھا، وہ تو ہر آیت کی بات کر رہا ہے کہ میری ہر آیت کا تمہیں علمی احاطہ کرنا تھا، چاہے وہ قرآنی آیات تھیں یا کائناتی آیات تھیں، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم کر کیا رہے تھے؟ ان آیات کے ہوتے ہوئے ہمارا سائنس اور علوم سے دور ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ در حقیقت ہم قرآن سے دور ہوئے۔ ایک کلپ میں نے دیکھا اسرار صاحب کا، ڈاکٹر اسرار احمد کا، اور اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ شیخ الہند جب مالٹا کی جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے 1920 میں دیوبند میں ایک بڑا اجلاس کیا۔ اس وقت کے تمام جید علماء موجود تھے، اور اس میں شیخ الہند نے یہ کہا کہ بھئی اپنے 3.5-4 سال کی اسیری میں ہم غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کی تنزل کی، بربادی کی، زوال کی وجہ ان کا ترک قرآن اور آپسی تفرقہ ہے۔ تو اسرار صاحب جس مجلس میں یہ پڑھ رہے تھے اس میں علماء بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ علماء نے قرآن ترک کیا ہے؟ تو لوگوں نے نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، علماء نے قرآن ترک کیا ہے کہ ان کا زارہ زور جو ہے وہ فقہ پہ ہے، حدیث پہ ہے، قرآن پہ کم ہے۔ یہ اسرار صاحب نے کہا۔ کہتے ہیں کہ شفیع صاحب نے اس پہ مزید یہ گرہ لگائی کہ در حقیقت شیخ الہند نے جو بات کہی ہے وہ ایک ہی ہے، تفرقہ اور آپس کی جھگڑے بازی بھی ترک قرآن کی وجہ سے۔ میرا کنسرن اور دکھ یہ ہے کہ یہ 1920 کی بات ہے، 100 سال ہو چکے اس بات کو۔ ہم نے قرآن فہمی کے لیے، لوگوں تک قرآن پہنچانے کے لیے 100 سال میں کیا کیا؟ شیخ الہند نے یہ بات کہہ دی علماء کے بیچ میں، جو سب نے تسلیم کری کہ ترک قرآن اصل وجہ ہے ہمارے زوال کی۔ پھر بھی 100 سال میں ہم ان چیزوں پہ سوتے رہے۔ ہم نے قرآن کے فہم کو پھیلانے کے لیے، قرآن کو عملی زندگی میں داخل کرنے کے لیے، قرآن سے واپس جڑنے کے لیے، قرآن کی طرف لوٹنے کے لیے شاید اتنی کوششیں نہیں کری جتنی مطلوب ہیں۔ ہوئی ہیں لیکن یہ ماس لیول پہ، کیونکہ اب ہماری آبادیاں بہت ہیں، اور یہ فینومینا میں آپ کو بتاؤں، اپنی ذاتی زندگی میں اتنے ممالک کا سفر کیا، یہ گلوبل فینومینا ہے۔ ہر جگہ قرآن بنا سمجھے پڑھا جا رہا ہے، اہل عرب میں بھی ہر جگہ یہ معاملہ ہے کہ غور و فکر و تدبر کی کمی رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں، یہ جو میں نے اقرا باسم ربک الذی خلق آیت رکھی ہے، اس کا تعلق علم سے ہے، اس لیے میں نے لکھا یہ بات۔ اس میں ایک چیز میں یہ آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، اس کو ہم پہلی وحی مانتے ہیں، اللہ کا پہلی وحی آئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اس کو ہم پہلا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اقرا کس چیز کا صیغہ ہے؟ آپ اسے پہلا حکم مان لیجئے، پورا منظرنامہ بدل جائے گا۔ پہلا حکم اللہ کا کس چیز کا آیا؟ پڑھو۔ اور کس پہ آئے؟ نبی امی پہ۔ توحید کا حکم نہیں ہے پہلا، نماز کا حکم نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، پڑھنے کا ہے کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے پڑھو۔ اور پڑھنے کو ڈیفائن کر دیا باسم ربک الذی خلق، اللہ کے اسم اور مسمى جوڑ کے، یعنی ود ایٹریبیوٹس آف گاڈ، اللہ کے صفات کریمہ کو ساتھ جوڑ کے علم حاصل کرنا ہے، تاکہ وہ علم جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہو، استحصال کے لیے نہ ہو، ایکسپلائٹیٹیو نہ ہو، کمرشل نہ ہو، پیسہ کمانے کے لیے نہ ہو۔ استحصالی نظام باسم ربک الذی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اللہ کے جب اسم و مسمى وہ کیریکٹرسٹکس اور خواص اور ایٹریبیوٹس جب ساتھ لگیں گے تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا پہلا حکم اقرا کا ہے۔ اور اس میں اکثر ہی بات میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو ہم پہلا حکم مانتے ہیں تو ہمارے یہاں جو بھاگ دوڑ مسجد بنانے کی ہے وہ اسکول کالج بنانے کی ہونی چاہیے تھی، یا مسجد نبوی کے انداز کی مساجد ہوتی جن میں اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے سجدے کیے جاتے۔ دیکھیے مسجد کی ذرا انالیسس کیجئے، کیونکہ سائنس یہی ہے، تحقیق۔ سین جیم دال کے مادے کو دیکھیے، ہر وہ جگہ جہاں اللہ کے احکامات کی اتباع ہو مسجد ہے، کیونکہ سجدے کی ایک نوعیت ہے، اتباع کی ایک نوعیت ہے۔ تو حصول علم کیسے مسجد نہیں ہے؟ لنگر کیسے مسجد نہیں ہے؟
شفا خانہ کیسے مسجد نہیں ہے؟ بشرطے کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ. وہ شفا خانے نہیں جہاں پہلے بل جمع کرو، مریض کو لینا ہے، مر گیا تو پہلے چاہے برتن بکیں گھر کے، پہلے پیمنٹ کرو بل کی، وہ اسپتال کی بات نہیں ہے. مسلم چلانے والے نظام جو ہوتے ہیں جہاں خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، خدمت کے لیے جو چیزیں بنی ہوتی ہیں. ہماری بہترین جگہوں کے اوپر قیمتی سرمایہ سے بنی ہوئی مساجد سب سے زیادہ انڈر یوٹیلائز اسپیسیز ہیں ہماری سوسائٹی کی. سب سے کم جگہ، سب سے کم استعمال ہونے والی، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اس کے بعد بچے بھٹکتے رہتے ہیں. تنگ علاقوں والے جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی سکون سے بیٹھ کے، لائبریری نہیں ہے، کتب خانے نہیں ہیں. مساجد کے اندر کیوں نہیں یہ نظم ہو سکتا؟ اور مثالیں موجود ہیں. آج سے مدتوں پہلے میں نے بنگلور شہر کی پرانی جامع مسجد میں ریاض صاحب مرحوم کو دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے پرانے بنگلور کی جامع مسجد میں ایک حصے میں لڑکیوں کا اسکول اور ایک میں لڑکوں کا اسکول بنایا تھا. وہ ماشاءاللہ آج بڑے انسٹیٹیوٹ بن چکے ہیں مسجد کے ہاتھے میں، اور آج ان کے صاحبزادے ہیں جو اس کو چلاتے ہیں. میں ریاض صاحب کے زمانے میں دیکھا ہوں اور آج تک دیکھتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے لوگ نہیں کر رہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو محدود استعمال ہے چیزوں کا، یہ بھی کفران نعمت ہے. اور ہم سجانے میں جتنے پیسے ان کو لگاتے ہیں اتنے میں وہاں کتب خانے بنائیے، فرنیچر ڈال کے بچوں کی کلاسز کا انتظام کیجیے، ٹیوشن کلاسز چلائیے بچوں کو. سماج میں قرآن فہمی پھیلائیے، وہاں قرآن کے درس سے قرآن فہم قرآن کی کلاسز ہونی چاہیے، صبح سے شام تک ہونی چاہیے. عورتوں کے لیے الگ، رات کے 10 بجے کے بعد دکانداروں کے لیے، ٹھیلے والوں کے لیے، کہ ان کو کا کھا گا ہندی انگلش بھی تھوڑی سی سکھائی اور قرآن بھی سمجھا دیا. یہ کام ہمارا ہے، کوئی اور تھوڑی کرے گا. ہم میسنجرس ہیں، ہمیں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اٹ از اور کال. اکثر لوگ دعا مانتے ہیں یا اللہ مجھے توفیق دے دے. میں کہتا ہوں توفیق تو وہ دے چکا، کیوں مانگ رہے ہو؟ توفیق دے چکا، کتاب ہدایت دے چکا، آپ نے اس کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا. آپ اسے سمجھیے، آپ اس پہ عمل کیجئے. آپ کو ہر چیز کی توفیق ہے، ہر کام کر لیتے ہیں. اس کی توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ کرنا نہیں چاہتے. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. کرنا چاہتے تو کر بیٹھتے. وہ تو دے چکا. جو کام اس نے ہمارے لیے کیے ہیں ان کو ہم دعا میں اللہ کے سپرد کر دیتے کہ یا اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور کر دے. جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دے. تو بھئی آپ کیا کریں گے؟ پریشان والوں کی پریشانی آپ کو دور کرنی چاہیے. سماج آپ کو دیا گیا تھا، مسجد مرکز کے طور پہ آپ کو دی گئی تھی جہاں سے یہ کام ہونے چاہیے تھے. مقروض ہیں تو کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اکٹھے کر کے کسی کا قرض ادا کر دیں؟ آپ کی زکوٰۃ کیا کر رہی ہے اگر آپ ان کے کاروبار نہیں کھڑے کر رہے، ان کی معیشت درست نہیں کر رہے؟ مرکزی حیثیت مسجد کو کیوں نہیں دی گئی؟ کیرالہ میں ہے، دیکھیے کیا نظم چلتا ہے. کیرالہ کی مساجد دیکھیے، ان کا کام دیکھیے، میں نے دیکھا ہے. وہ ماڈل سامنے ہے موجود، لیکن پھر بھی نارتھ میں تو اثر ہی نہیں ہے اس کا. دہلی، یو پی، بہار، پنجاب، بنگال میں تو یہ چیزیں ہی نہیں ہیں. وہاں بالکل وہ 2 رکعت کے امام والی مسجدیں قائم ہیں. تو یہ چیز بہرحال غور طلب ہے، اور یہ ایک جامعیت بتاتی ہے علم کے تعلق سے. یہ حدیث پاک طلب العلم فریض علی کل مسلم. اب یہاں طلب علم کو آپ سمجھ لیں گے کس علم کی بات ہے اور وہ کیوں فرض کیا گیا ہے. کیونکہ یہ اللہ کو پہچاننے میں، سمجھنے میں مدد کرتا ہے. یہ ہمیں اچھا انسان بناتا ہے، اچھا بندہ بناتا ہے، بندگی کے درجے بلند کرتا ہے. یہ سید سلمان الحسن ندوی صاحب کی تحریک ہے. سائنس علم کو کہتے ہیں. علم حقائق اشیاء کی معرفت و آگہی کا نام ہے. علم اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے. علم کے بغیر اسلام نہیں اور اسلام کے بغیر علم نہیں. یہ ایک حقیقت ہے. یہ ایک رسالہ سائنس کا جو اردو میں نکالتا ہوں، اس میں جب یہ ملینیم شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ اعلان نئی صدی کا اہتمام میں نے چھاپا تھا، جس کو میں اکثر چھاپتا رہتا ہوں کہ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ اس صدی کو اپنے لیے تکمیل علم کی صدی بنائیں گے. یہ جو ملینیم ہے اس میں ایک ہولسٹک ایجوکیشن ڈیولپ ہو ہمارے یہاں. علم کی اس غیر حقیقی اور باطل تقسیم کو ختم کر دیں گے جس نے درسگاہوں کو مدرسوں اور اسکولوں میں بانٹ کر آدھے ادھورے مسلمان پیدا کیے ہیں. آئیے عہد کریں کہ نئی صدی مکمل اسلام اور مکمل علم کی صدی ہوگی. یعنی ادھر 3.5% سے 100% کی طرف سفر، 3.5 آیات سے پوری قرآنی آیات کو سمجھنا اور پہ عمل کرنا. اور جب اس کو سمجھیں گے تو علم کا تصور، دیکھیے قرآن سے دوری نے ہمارے علم کا تصور بدل دیا، ہماری عبادت کا تصور بدل دیا، ہمارے بہت سے تصورات بدلے. خود دین کا تصور بدل گیا، معاملات کے تصور بدل گئے، عورتوں کے تئیں تصورات ہمارے بدل چکے ہیں. جو زمانے والی کیفیت نہیں ہے تو اس کو واپس لانے کے لیے قرآن کی طرف واپس جانا اور قرآن سے جڑنا ضروری ہے. یہ ایک اپیل اور ہے. جتنے آپ دیکھیں گے اس زمانے کے جتنے جید علماء ہیں وہ سگنیٹری تھے اس کے اوپر
جس میں چونکہ زیادہ متن ہے اس لیے چھوٹا ہو گیا ہے۔ پہلا جملہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی آخرت میں جواب دہی کا باعث ہوگی، اس لیے ہر مسلمان کو لازم ہے کہ اس پر عمل کرے۔ حصول علم کا بنیادی مقصد انسان کی سیرت و کردار کی تشکیل، اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت ہے۔ معیشت کا حصول ایک ضمنی بات ہے۔ اسلام میں دینی علم اور دنیاوی علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، ہر وہ علم جو مذکورہ مقاصد کو پورا کرے اس کا اختیار کرنا لازمی ہے۔ اور اس پہ سگنیٹریز جو ہیں اپنے وقت کے تمام، یعنی علی میاں سے لے کے کلب صادق صاحب بھی ہیں، مجاہد الاسلام قاسمی صاحب مرحوم بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت لوگ ہیں۔ اب یہ میں کچھ ریفرنسز آپ کو دے رہا ہوں۔ میری جو اکیڈمیا کی سائٹ ہے اس پہ قرآن سائنس اور سائنسی مزاج اردو کا ایک مضمون ہے، PDF موجود ہے، یا آپ اس لنک سے نکال سکتے ہیں۔ یہ قرآن مسلمانوں سائنس جو کتاب میں نے آپ کو دی ہے اس کا PDF موجود ہے میری اکیڈمیا سائٹ پہ، اس لنک پہ، اس کو آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دوستوں میں بانٹ سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں۔ مسلمس اینڈ پرسوٹ آف سائنس، یہ بھی اردو میں ہی ہے، عنوان یہاں انگلش میں آپ کو دکھ رہا ہے، یہ بھی اکیڈمیا میں موجود ہے۔ سائنس رسالہ جو نکلتا ہے اس کا انڈیکس اشاریہ ایک شائع ہو چکا ہے، جو PDF پورا موجود ہے اس ویب سائٹ پہ۔ اس میں آپ کو جو موضوعات دیکھنے ہیں، اس میں میراث کا ایک موضوع ہر مہینے آتا ہے، سیکشن ہے میراث، جس میں جو تاریخی تو پچھلے دور میں مسلمانوں کے کنٹریبیوشن گزرے ہیں سائنس کے، وہ پوری تفصیل سے آپ کو مل جائیں گے۔ اور اسلام اور سائنس کے تعلق سے، قرآن و سائنس کے تعلق سے بہت تحریریں اس میں آتی ہیں۔ یہ اشاریہ غالباً لائبریری میں بھی ہمارے، اور یہاں میری اس پہ، اور یہ اکیڈمیا کا میرا QR کوڈ ہے۔ اس QR کوڈ کو اگر آپ اسکین کر لیں اپنے موبائل سے تو امیجیٹلی آپ ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے۔ QR کوڈ کا فائدہ یہ ہے، کیونکہ اگر آپ کو ویب سائٹ یاد نہیں ہے تو اپنے کسی بھی اسمارٹ فون سے اس QR کوڈ کو اسکین کریے، اس کے اسکین ہوتے ہی ویب سائٹ اس کی خود بخود کھل جائے گی، اور اس سے آپ اس ویب سائٹ سے پھر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اکیڈمیا کی سائٹ ہے، اور یہ سائنس میگزین کا QR کوڈ ہے، اس کو آپ اسکین کریے تو سائنس میگزین، کیونکہ سائنس میگزین کی ویب سائٹ ہے urduscience.org، اس میں آرکائیوز بھی ہیں، پرانے شمارے بھی ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میرا موضوع ختم۔ اب اس سے متعلق اگر آپ کے سوالات ہیں تو آپ لوگ فرمائیں۔ مدرسے میں زیادہ تر جو قرآن پڑھائے جاتے ہیں بس وہ ایسے ہی قرآن ترجمہ پڑھا دیتے ہیں، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ قرآن سمجھنے کے لیے ایک قرآنک ایپسٹومولوجی ہے جو 15 علوم میں کے لیے درکار ہے، اس کی ضرورت ریکوائر ہے، اور وہ علوم نہیں پڑھائے جاتے ہیں۔ جیسے سولر سسٹم لے لیجئے یا ارتھ کو ایک کا لے لیجئے، ان سب کو جاننے کے لیے میتھمیٹکس جانا ضروری ہے، اور یہ چیزیں مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ قرآنک ایپسٹومولوجی پڑھانا قرآن تفہیم کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آئی تھنک کہ آپ اس کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں مدرسوں کے طالب علم کے لیے، اور مدرسے کا اچھا اصلاح مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس میں مجھے ایسا لگتا ہے اپنے اب تک کے تجربے سے، ہو سکتا ہے وہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے، عصری علوم کے طالب علم کو جس کا ذہن کھلا ہوا ہو اور سائنس سے واقف ہو، قرآن سمجھانا اور قرآن کے اس راستے پہ لانا نسبتاً آسان ہے بنسبت ایک مدرسے کے طالب علم۔ اس کی وجوہات دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بنیادی علوم مدارس میں بہت کم جگہ پڑھائے جاتے ہیں، جہاں پڑھائے جاتے ہیں وہاں کے بچے بہت تیزی سے پک کر لیتے ہیں، اور دوسری یہ کہ زیادہ تر، یہاں پہ بھی کچھ ایکسیپشن ہیں، مستثنیات ہیں، زیادہ تر جگہ میں ایک ایسی سوچ بیٹھ جاتی ہے ذہنوں میں کہ جس مسلک کے تحت جن تفاسیر سے ہم نے پڑھا ہے بس وہی حرف آخر ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں جانا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی ایک کے یا کسی فرد کی کوشش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی ہیں۔ وقت بہت بڑا گیم چینجر ہوتا ہے۔ آج جو وقت جس طرح سے بدل رہا ہے اور علم جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور جتنی تیزی سے ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں، یہ اپنے آپ ان چیزوں کو سنبھال لے گا۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نظم قائم کر دیں۔ مثال طور پہ ہر گلی میں قرآن فہمی کے مراکز ہونے چاہیے۔ اب اس میں جو آئے اس کو آپ سکھائیے، وہ کہیں کا بھی ہو۔ فیسلٹی اویلیبل کیجئے، انسٹیٹیوشنز کو مت کریٹ کرنے کا فی الحال دیکھیے۔ آپ فیسلٹیز دیجئے کہ یہاں پہ ہم سکھاتے ہیں، جو سیکھنا چاہے آ سکتا ہے، کہ جہاں بالکل آبجیکٹیولی حقیقت پسندانہ انداز سے قرآن کو اس کے مفہوم مادے کے اعتبار سے اور موجودہ علوم کے پس منظر میں سمجھایا جائے،
اس میں کسی بھی طرح کی اپنی مسئلے کی فکر یا سوچ نہیں آنی چاہیے اس انداز سے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی ایک طریقہ پریکٹیکلی اس وقت پاسبل ہے۔ آپ نے علم کی دو تقسیم کی ہے، ایک علم بذریعہ وحی اور ایک علم بذریعہ استعداد۔ مجھے جاننا یہ ہے کہ ان دونوں میں محکم علم کون سا ہے اور ان دونوں میں سے کس کا جاننا زیادہ ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 1857 کے بعد مسلمانوں میں جو تھوڑی بہت تعلیمی بیداری آئی، اس کے نتیجے میں دو ادارے قائم ہوئے۔ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جس نے علم بذریعہ وحی کو اپنا موضوع بنایا، اور 1875 کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وجود عمل میں آیا، جس نے علم بذریعہ استعداد کو اپنا موضوع بحث بنایا۔ یہ اتفاق ہے یہاں پہ کہ میں دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا ہوں اور آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ان دونوں نے جو مطلب دو علم کی دو الگ دو دھڑیں چلی، اور دونوں کے درمیان ایسی دوری ہو گئی جیسے کہہ سکتے ہیں کہ بودھ بین المشرقین۔ تو ان دونوں کو کس طریقے سے قریب لایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں یا کہیں تو میں پھر اس پہ واپس جاؤں، میں نے دو انداز کے علوم نہیں بتائے، ماخذ بتائے کہ ایک علم وہ ہے جو وحی سے آیا، وہ صرف خاصہ پیغمبروں کا تھا، ایک استعداد ہے جو ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ یہ بات نہیں ہوئی کہ کون سا صحیح ہے کون غلط ہے، اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ جو علم وحی کا ہے اساس علم وہ ہے، اور تمام استعداد اور حصول علم اسی کی روشنی میں چلے گا، کیونکہ اقرا باسم ربک الذی خلق، تو اللہ کا اسم اور مسمى تو جڑ کے چلے گا۔ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس سلائیڈ سے، بلکہ میں اچھا ہوا آپ کے سوال سے تصحیح کر دوں کہ آپ کے یا جو اور ناظرین ہوں ہمارے، ان کے ذہن میں اس سلائیڈ سے یہ نہ آئے کہ میں علوم کی دو اقسام بتا رہا ہوں، نہیں، میں حصول علم کے جو ذریعے ہیں ان کی دو چیزیں بتائیں کہ ایک علم وہ ہے جو وحی سے آیا ہے، وہ صرف پیغمبروں خاصہ ہی نہیں، وہ ایکسکلوزیو کا لفظ ہے۔ ایک علم وہ ہے اس کی استعداد اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں رکھ دی، علم آدم الاسماء کلھا میں جس کی وضاحت کری گئی۔ یہ کیپیسٹی جو ہر ایک کے اندر ہے، یعنی اس کیپیسٹی کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے گھر، اپنے اداروں اور اپنے سماج کے لیے ایک چیلنج کے طور پہ آتا ہے کہ کیا وہ سماج، وہ گھرانہ، وہ ادارے اس کو ایک اچھی شخصیت میں تبدیل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کی ایک جینیٹک کمبینیشن، ہر انسان ایک نیا جینیٹک کمبینیشن ہے، جیسے آپ کی انگلیوں کے نشان منفرد ہیں، ہم میں سے ہر کوئی منفرد ہے، ہم میں سے ہر کوئی بالکل اکیلا ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو وہ جو ایک نیا کمبینیشن اللہ نے بیچا تھا، اللہ نے، کیا اس کے پوٹینشیل کو ہم نے ظاہر کرنے کے لیے کوشش کری، یا اللہ کی اس آیت کو ہم نے ضائع کر دیا؟ جن بچوں کو ہم تربیت نہیں دے پاتے وہ اللہ کی آیات ہیں جو ضائع ہو گئیں، اور ہم اس کا حصہ بنے اس کے ضائع کرنے میں، کیونکہ ہم نے ان کی گرومنگ نہیں کری ہے۔ تو علم تو ایک ہی ہے، اور رہی دو یا کتنے دھڑوں کی بات، تو سب جڑ ہی جب سکتے ہیں جب قرآن سے جڑتے ہیں۔ جب آپ قرآن کے حساب سے چلتے ہیں، قرآن کی روشنی میں علم حاصل کرتے ہیں، تو آپ کا علم جامع ہوتا ہے، ہولسٹک سسٹم آف ایجوکیشن ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ تقسیم کی وجوہات کچھ بھی ہوں، ہمیں اس پہ اپنی توانائی مزید ضائع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا وہ 1000 سال کا وقفہ اگر آپ مطالعہ کریں جس میں ہم علوم سے دور رہے، وہ گیا ہی ایک دوسرے کی بیشنگ پہ ہے۔ نئے نئے مسئلہ کا گروہ وجود میں آئے اور ایک دوسرے کو پل ڈاؤن کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ قاضی مظہر السلام قاسمی صاحب مرحوم، مجھے پتہ نہیں پونڈیچری یا کسی ادھر ساؤتھ کے علاقے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، کہیں پہ وہ سفر میں گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ کتابیں پیش کریں کہ ہمارے 30-35 سال کی تحقیق اور عرق ریزی کا نتیجہ ہے، اور ان سب میں جو موضوعات تھے وہ یہ تھے کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، پاجامہ کتنا اونچا ہونا چاہیے، کرتا کتنا لمبا ہونا چاہیے۔ تو یہ 1000 سال ہمارے اس چیزوں میں گزرے ہیں، تو ہمیں اس پہ اب نہیں جانا، ہمیں آگے دیکھنا ہے کیا کرنا، کس طرح سے ہم علوم کی تقسیم کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آئیڈیل چیز یہ ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے، کڑپا اسلامک سوسائٹی نے ایک سیمینار کیا تھا اسلامی فقہ اکیڈمی کے تعاون کے ساتھ، ہمارے خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس میں موجود تھے، اور اس میں موضوع یہی تھا کہ عصری علوم کی درسگاہوں میں کس طرح سے دینیات کو متعارف کریں اور دینی مدارس میں کس طرح سے عصری علوم کو لے کے آئے، اور اس میں کی نوٹ ایڈریس کے لیے خالد صاحب نے مجھے بلایا تھا۔
تو وہاں بہت اچھی قراردادیں پاس ہوئی اور وہاں طے یہ کیا گیا، میں نے بھی یہ بات رکھی کہ اب اس پیوند کاری کا وقت گیا کہ کچھ ادھر کا پیچ ادھر، آپ ایسے ادارے بنائیے جہاں 10ویں جماعت تک کامن مشترک ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور اس میں آپ تمام عصری علوم کے ساتھ اس کو صرف قرآن فہم بنا دیجئے اور سیرت پڑھا دیجئے، باقی 10ویں کے بعد اس کو چھوڑ دیجئے کہ اگر اس کو اختصاص ان چیزوں میں حاصل کرنا ہے تو کسی مدرسے میں جائے، عالمیت کرے، فضیلت کرے، افتاء کرے، فقہ کرے، حفظ کرے، کچھ بھی کرے، یا ادھر جائے انجینئرنگ میں جائے، ڈاکٹر آرٹ کچھ بھی کرے۔ تو ضرورت اب ایسے اداروں کی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس طرح کے ادارے ایک دن وجود میں آئیں گے۔ ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے کہ ہولسٹک ایک سسٹم جو ہے اس پہ کام کیا جائے۔ سر آپ نے بتایا کہ علم کی تقسیم نہیں کی جا سکتی ہے، اور آپ نے سولوشن یہ دیا کہ اس طرح کے کامن ادارے قائم کیے جانے چاہیے جس میں 10ویں جماعت تک دونوں چیزوں کی تعلیم ہو، اور اس کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس راستے پہ جانا چاہتے ہیں۔ کل کے سبق میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ قرآن فہمی کے متعلق کہ لوگ ناظرہ قرآن شریف پڑھاتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے انڈیویجولی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس حد تک قرآن کو پڑھیں کہ سمجھ سکیں مشکل ہے، اس کے لیے ایک کامن ادارہ ہونا جیسا کہ آپ نے کہا، لیکن اس راستے میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ افراد کیسے تیار ہوں گے جو سائنس کو مطلب قرآن سے تطبیق دے کر کے ایسا نصاب تیار کر سکیں، ایسے افراد کیسے تیار ہوں گے جو اس طرح کے سبجیکٹس کو پڑھا سکیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اس چیلنج کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ اس چیلنج کا حل وہی ادارے ہوں گے جہاں اس انداز سے تعلیم دی جائے۔ سر دست میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں جو لوگ عصری علوم سے واقف ہیں ان کو اگر ہم قرآن سے جوڑ دیں تو وہ یہ کام اس میں بہت اچھا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ سر دست یہ چیز مجھے دکھتی ہے، مثال طور پہ جیسے ایک قرآن سینٹر اللہ نے میرے ہاتھوں ذاکر نگر میں بنایا ہے، وہاں ہم 9th کلاس کے بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں، اس کا نام قرآن سینٹر ہے، لیکن وہاں پہ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بایولوجی، انگریزی، اردو ہر چیز کی کلاس ہوتی ہے اور فری ہوتی ہے، بچوں سے کچھ نہیں لیتے، شرط یہ ہے کہ روز قرآن ترجمے کی کلاس آپ کو اٹینڈ کرنی ہے۔ وہاں 2 ٹیچرز ہیں جو انداز سے قرآن پڑھاتے ہیں۔ جب تک میں یہاں حیدرآباد نہیں آیا تھا تو میں ٹاپیکل چیزیں لیتا تھا، جیسے قرآن میں یا مسلم کردار کیا ہے، مسلمان کون ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، قرآن میں علم کا تصور کیا ہے، قرآن میں عورت کا تصور کیا ہے۔ اور میرے ایک ساتھی دوسرے ڈاکٹر طارق ندوی صاحب جو ندوے سے فارغ ہیں اور عربی کے پروفیسر ہیں، وہ شروع سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ عربی زبان کی مدد سے سمجھاتے ہوئے پڑھاتے تھے۔ تو 2 سال ہی ہم پڑھاتے ہیں، 9th اور 10th میں۔ 10th میں داخلہ دیتے نہیں کیونکہ 2 سال میں اس کو مکمل ہم شروع سے آخر تک لے کے آتے ہیں۔ یہ بچے جب پاس آؤٹ ہو کے جاتے ہیں، 10ویں کلاس پاس ہو کے جاتے ہیں، تو بالکل مختلف بچے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن ان کے اندر اتر چکا ہوتا ہے، انہیں قرآن کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے 2 سال کی اس محنت کے بعد۔ تو اس طرح کی کوشش ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں یعنی اب میں آ گیا تو ایک اور میرے شاگرد ڈاکٹر عقیل ہیں، وہ اس نہج پہ اس کام کو لے کے چل رہے ہیں۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی بی ٹیم بنا لی ہے، سر دست 2 لوگ ہیں۔ یعنی آج مجھے تسلی ہے کہ اگر میری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو کم از کم 2 لوگ ہیں جو اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہاں جا کے مجھے مزید لوگوں کو گروم کرنا ہے تاکہ زیادہ لوگ تیار کرے جا سکیں، اور پھر ایسے سینٹرز ہم اور جگہوں بھی کھول سکیں۔ تو اس طرح کی کوششیں اور جگہ بھی ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے ملے تھے پرسوں، یہاں کے نظام آباد کے ایک صاحب تھے، وہ اپنے ہاں یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، احساسات ہیں لوگوں میں قرآن کو سمجھنے کی۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت بیداری ہے اس رخ، اور لوگ سمجھتے بھی ہیں۔ تو جب قرآن کو آپ سمجھنے لگیں گے تو پھر علم کا تصور بھی درست ہو جائے گا، ہر چیز کا درست ہو جائے گا۔ کہ قرآن کی آیت ہے جیسا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم ہی کے ذریعے خالق کو پہچانا جا سکتا ہے، اور سائنس جو ہے وہ علم ہے، اور وہ بڑی وضاحت سے خالق کی موجودگی کا پتہ بتلاتا ہے، جس طرح سے آپ نے سارے سلائیڈس میں جو ہے کائنات کی آیت کا جس طرح سے تشریح کیا۔ اس کے باوجود کیوں ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں یا سائنس کے ادارے ہیں، ان کا جو مزاج ہے وہ یعنی ایتھیزم والا ہے، وہ ایتھیسٹ ہے۔ یہ چیز ہم کیوں دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے؟ اس میں پہلے نقطے کہ میں تھوڑا سا اصلاح کر دوں کہ یہ میں نے نہیں کہا اور نہ میں ایسا مانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ علم کی مدد سے ہی اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ میرا ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ علم بھی ایک ذریعہ ہے معرفت الہی کا۔ میں دیگر ذرائع پہ نہ سوال اٹھاتا ہوں نہ منع کر رہا ہوں، میرا صرف کہنا ہے کہ اس دروازے کو بھی ہم کھول لیں جو اب تک بند ہے، کہ علم کے ذریعے بھی معرفت الہی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جیسا ابھی پچھلی میں نے ایک سلائیڈ میں بھی یہ بات بتائی کہ اقرا کے ساتھ بے اسم ربک الذی خلق جڑنا بہت ضروری ہے۔
جو بانجھ علم دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ ویلیوز اور اقدار نہیں ہوتی، وحی کی ہدایت شامل نہیں ہوتی، تو وہ پھر ایکسپلائٹیٹیو ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ جو بہت اہم ہے کہ زیادہ تر ممالک میں سائنسی تحقیقات کو حکومتیں نہیں فنڈ کرتی، انڈسٹری فنڈ کرتی ہے، اور وہ فنڈ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے سے جو پروڈکٹ بنتا ہے اس کو ان سے مارکیٹ سے پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ آج جینیٹک انجینئرنگ کی جتنی ٹیکنیکس ہیں جس پہ حکومتیں قدغن لگانے کی کوشش کر رہی ہے، روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فنڈنگ ایجنسی چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے ڈپلیکیٹ مصنوعی انداز سے انسانی اعضا بنانے کا سسٹم بن جائے، ہم انسانی غلام پیدا کر سکیں، روبوٹس جن کے ذہن نہ ہو، وہ صرف خادم ہوں، کیونکہ اپنے تعلیمی نظام سے جس طرح کے انہوں نے غلام پیدا کیے، ابھی ان سے زیادہ بھاری انہیں غلام چاہیے، کیونکہ موجودہ تعلیمی نظام بھی غلام پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ سوال کرنا نہیں سکھاتا، وہ آپ کو حقائق دے دیتا ہے کہ ان کو یاد کر لیجئے اور بتا دیجئے یاد ہو گئے۔ یہ علم نہیں ہے، یہ یس مین پیدا کرنا ہے کہ آپ کو حقائق بتا دیے گئے، رٹوا دیے گئے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس سے ہٹ کے کچھ سوچ سکیں یا لکھ سکیں یا اس حقیقت کو چیلنج کر سکیں، سوال کر سکیں، ورنہ نمبر امتحان میں نہیں ملیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بیسیکلی یہ انڈسٹریز کے ہاتھ میں ہیں، بینکرز کے ہاتھ میں ہیں، سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہیں۔ تو نظام سرمایہ داری جب جاری و ساری ہو تو وہاں پہ صرف نفع اور مارکیٹ کی بات ہوتی ہے، وہاں ویلیوز کی بات نہیں ہوتی، دین دھرم کی بات نہیں ہوتی۔ ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ وہ سائنس سے قرآن کو جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی آ جائے، کوئی تحقیق ہوئی، بگ بینگ تھیوری ہے یا بلیک ہول کی تھیوری ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو کہ اپنے آپ میں پوری قطعی اور یقینی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ان سب تھیریز کا جو ہے وہ قرآن کے آیات سے ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور اس طرح سے جیسے لگتا ہے کہ پورا جو آج کا سائنس ہے وہ اس سے وہ پورے قرآن کو ثابت کر کے ہی چھوڑیں گے۔ یہ رجحان کیسا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، اور جو کتاب میں نے آپ کو دی ہے قرآن، مسلمان اور سائنس، جس کا PDF اکیڈمیا پہ موجود ہے، اس میں ضروری وضاحت کے نام سے ایک چیپٹر ہے، اس میں یہی بات میں نے لکھی ہے۔ میں نے اپنے پورے لیکچرز میں یا میری تحریروں میں آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ سائنس میگزین میں ہوں یا میرے YouTube کے لیکچرز ہوں، میں یہ کمپیئر کنٹراسٹ والے کام کبھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ رسکی چیز ہے۔ جیسا آپ نے کہا، سائنس جو ہے، علم ہے، وہ ہمہ وقت بدلتا ہے۔ آج آپ اسے قرآن سے منطبق کریں گے تو کل جب وہ بدلے گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ کیا قرآن بدلو گے؟ قرآن آپ کو، یعنی میں جیسا عرض یہ کروں کہ سائنس جو ہے ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے ادراک آیات کے لیے، دیٹس اٹ۔ اللہ کی آیات کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک ٹول ہے علم، لہٰذا ان کو ایک دوسرے سے ثابت کرنا میرے حساب سے غیر مناسب پریکٹس ہے، اور میں نے کبھی نہیں کی۔ اور اس کی وضاحت اس لیے کی ہوں کہ جیسے ہی آپ اسلام و سائنس کی بات کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پھر یہ یا تو ہم پرانے گانے گائیں گے کہ قرآن میں یہ موجود ہے، ہمارے سائنسدانوں نے یہ کیا، ہر چیز میں ہمارا حصہ ہے، ہم نے نہ کچھ کیا ہوتا تو کمپیوٹر نہ بنتے۔ اب بہت گا لیا ہم نے، اب ہمیں آگے کے لیے سوچنا ہے کہ آگے ہم کیا کر رہے ہیں، آج کے سائنس میں، آج کے سماج میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہونا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلها، اسماء کلها سے مراد قیامت تک کے آنے والا علم ہے یا پھر علوم کے کلیات حضرت آدم کو دیے گئے تھے؟ جب علم کی کلیات دی گئی ہے تو ظاہر ہے جب تک دنیا ہے وہ علم چلے گا اور اس کا حصول چلے گا، جب دنیا ختم تو ہر چیز ختم۔ تو یہ تمام علوم کی بات ہے، تمام اسماء کی بات ہے، اور اس سے جڑے ہوئے تمام مسمات کی بات ہے، کیونکہ حامیم سجدہ میں جو بات کہی گئی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہم قریب نشانیاں دکھائیں گے، تو جو نشانیاں دکھائے جانے کا عمل چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، ہو سکتا ہے اگلے لمحے ہو، لیکن ہمارا کام چل رہا ہے۔ تو کائنات کی آیات نئی نئی سامنے آئیں گی، ہم ان کا علم احاطہ کریں گے۔ کون کریں گے؟ جو قوم علم رکھنے والی ہیں، ان میں ہم بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس بار دوسرے لوگ ہیں۔ اگر ہم نے علم سے اپنے آپ کو جوڑ دیا تو کل کو پھر یہ منظر نامہ شفٹ ہو سکتا ہے، یا کم از کم ان کے ساتھ ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یقیناً چونکہ دنیاوی معاملات ہیں، اس لیے دنیا کے ساتھ ہیں، دنیا ختم تو معاملات ختم۔ تو ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے اسلام اور جدید مسائل کا جو آپ کا پیپر ہے، اس میں اسلام اور علم کے موضوع کو مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسلام اور ماحولیات پہ بات کریں گے
کہ آج ماحول ایک بہت بڑا ایشو ایک ہے، ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے، تو اس کے لیے اسلامی تعلیمات، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کیا ماحول کے متعلق جو کچھ موومنٹ یا اقدامات ہیں کیا وہ دین کا حصہ ہیں، کیا اس کو ہم کرتے ہیں تو دین دنیا دونوں کی فلاح ہے، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور دینی اعتبار سے بھی ہمیں اجر ملے گا۔ اس کی بات ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔